تعريف التوصيف وطهر معلّى كلمات اللہ رب العالمین کے لیے نائب الزبا ہے، بے شمار لا تعداد القبور صلاۃ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و پر۔ 10 محرم کا یہ دن اسلام میں ایک اہم ترین دن، حرمت والے مہینوں میں سے محرم الحرام کا یہ 10واں روز، 10واں دن، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا حصہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا اور اسے غرق کر دیا۔ گویا یہ ایک حق کے غلبے اور باطل کی تباہی کا دن ہے۔ اس دن کا روزہ پہلے فرض تھا، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت اگرچہ ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ ویسے تو عاشور 10 سے ہے، 10 کا معنی 10 ہوتا ہے۔ عاشورا یہ فاعولہ کا وزن ہے عربی لغت کے لحاظ سے۔ ہر مہینے کے 10ویں روز کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور ہر مہینے کے 9ویں روز کو تاسوعہ کہا جاتا ہے، اور ہر مہینے کے 8ویں روز کو ثامنونہ کہا جاتا ہے۔ تو عاشورہ 10 کو کہتے ہیں، لیکن حدیث کی اصطلاح میں نبی علیہ السلام کے فرامین کے مقاصد یہ عاشورہ باقاعدہ طور پر محرم الحرام کے 10ویں روز کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ ہر مہینے کے 10ویں روز کو عاشورہ کہہ سکتے ہیں لغوی لحاظ سے، کہ جب بھی حدیث میں عاشور کا لفظ آتا اس سے 10 محرم مراد ہو۔ گویا عاشورہ حدیث کی اصطلاح میں 10 محرم کو کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایک برانڈ بن گیا ہے قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں۔ عاشورہ محرم کا 10واں دن، جیسے نبی علیہ السلام حدیث ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يصوم يوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا اور جمعرات کا اور عاشور کا روزہ رکھتے تھے. صرف عاشور لفظ حدیث میں ذکر ہوا کہ مراد 10 محرم. حدیث میں جب بھی لفظ یوم عاشور آئے گا 10 محرم مراد. وتسع من ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے. یوم عاشور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے، مکہ سے ہجرت کر کے، وہاں یہود موجود تھے. یہود اہل کتاب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا فرمائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لیے مبعوث فرمایا. وہ تورات کے حاملین تھے، تورات کو پڑھنے والے، تورات کو سمجھنے والے، اگرچہ وہ عمل نہیں کرتے تھے. دعوے کرتے تھے کہ ہم عمل کرتے ہیں. جب مدینہ میں آئے تو یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے. نبی علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، کوئی تردید نہیں فرمائی. نہ یہ کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن یہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. آپ خاموش رہے، مانا یہ بات درست ہے. غلط ہوتی تو آپ ضرور بولتے تھے اور اصلاح فرماتے ہیں، جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہود روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ خوشی کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے ایسا بھی نہیں فرمایا. آزادی کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ نے ایسا بھی نہیں فرمایا. بلکہ صحابہ کو بھی حکم دیا تم بھی روزہ رکھو. یوم عاشور، صوموا یوم عاشور. لیکن دین اسلام کا ایک قانون اور اصول ہے، وہ ہے یہود کی مخالفت. مخالفت ضرور کرنی ہے، یہ اسلام کا اور ایمان کا حصہ ہے. یہود سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرنی، ان کے رسموں کی مخالفت کرنی ہے، ان کے لباس کی مخالفت کرنی ہے. انہوں نے جو اپنے طور پر دینی شرائع بنائے ہوئے ہیں ان کی مخالفت کرنی، دنیاوی حساب سے بھی ان کی مخالفت کرنی ہے. دنیاوی طور پر بھی کوئی رسم اور رواج کو اختیار کر لیتے ہیں، ہم نے ان کی مخالفت کر. مشابہت دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت کہ کون کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کون کس کو فالو کرتا ہے، کون کس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے، کون کس کے رسم و رواج کو اپناتا ہے. اسلام میں یہ مشابہت کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا پر اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر کوئی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے، قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا. بھائی جس کو دنیا میں تم پسند کرتے رہے، آج انہی کے ساتھ کھڑے ہو جن کے فیشن کو، جن کے طور طریقوں کو تم دنیا میں پسند کرتے تھے. انہی کی صف میں کھڑے ہو قیامت کے ہوا میں دو، انہی میں سے ہو. المرء، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہ بندہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، المرء مع من احبہ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہو. چلو انہی کے ساتھ کھڑے ہو.
اس لیے اے مسلمانوں، تم نہیں چاہو گے کہ یہود کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہو، وہ یہود جن پر ذلت اور بیچارگی اور غضب اور اللہ کی لعنت مسلط کی گئی، مغضوب علیہم اور ملعون علیہم قوم، قاتلین انبیاء قوم، وہ یہود جو آج تک مسلمانوں کے سینے میں چبھتے رہتے ہیں، انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں اور قرب قیامت تک کرتے رہیں گے، جب تک کہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیوں اور احادیث کے مطابق ان کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ ہمیشہ چلتے رہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اللہ رب العالمین کا قاعدہ، قانون اور اصول ہے۔ یہ بنی اسرائیل، خاص طور پر یہود، تم پر یلغاریں کرتے رہیں گے، غلبہ پاتے رہیں گے اور اللہ انہیں ذلیل کرتا رہے گا۔ اور یہ جب پلٹیں گے اللہ بھی پلٹوار کرے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، تم جب بھی پلٹو گے، آہستہ آہستہ پروان چڑھو گے اور غالب ہو جاؤ گے، اور تمہارا غلبہ جب عروج پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہود پروان چڑھے، اللہ نے غرق کر دی، پھر یہ آہستہ آہستہ اوپر ہوئے، پھر اللہ نے غرق کیا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، جب بھی کرو گے ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ یہود سے مخالفت، یہ قاتلین انبیاء قوم، جو مسلمانوں کے لیے آزمائش، گھٹیا ترین قوم، ان سے سلام میں پہل بھی نہ کرنا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلم من عرفت ومن لم تعرف، جنہیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کیا کرو۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی جس سے ملاقات ہو ایک دوسرے کو سلام دو۔ مرد مردوں کو کہیں، عورتیں عورتوں کو کہیں، افشوا السلام بینکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، راتوں کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اپنے رب کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ افشوا السلام، لیکن لا تبدأوا اليہود بالسلام، یہودیوں سے سلام میں قطعا پہل نہ کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت پیغمبر خود فرما رہے ہیں یہود ایسی قوم ہے ان سے سلام پہ پہل نہیں کرنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے آزمائش رہی، ان کی نسلیں بھی آزمائش بنی رہی۔ اسلام کا چہرہ پسند کرنے والی، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی یہ اور ان کی نسلیں ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ عبداللہ بن سبا یہودی کے نسل سے روافظ ہو یا ان کے برخلاف انہی میں سے نکلے ہوئے سازشی طور پہ نواسب ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں دو قسم کے شیطانی آلات کار قومیں پیدا ہوتی جو عروج پر آ جاتی ہے، ویسے تو ہے لیکن عروج پر آئی دو قوم۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ، امام العقیدہ، جو عقیدہ کے امام تھے، امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام۔ محرم میں دو قومیں ہیں۔ نمبر ایک، جو محرم شروع ہوتے ہی غم کی آڑ میں، غم اہل رسول کی آڑ میں رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، بدعات، خرافات اور غیر شرعی رسومات حتیٰ کہ شرک جیسی لعنت کو بھی پروان چڑھاتی ہے، وہ ہے روافض۔ اور دوسری ایک اور قوم جو محرم کے آتے ہی خوشیاں منانا شروع کر دیتی، چراغاں کرتی، جو دنیا کے چند ایک خطوں میں پائی جاتی ہے، عمان وغیرہ میں، جنہیں ناصبہ کہتے ہیں، نواسب۔ اسلام نے بڑا ہی معتدل طرز دیا، اعتدال کے ساتھ،
یہود کی مخالفت کرتے رہو، 10 محرم کا روزہ رکھو، خوشی ہے۔ کون سی خوشی؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی، اس میں روزہ رکھو۔ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو مسلمان بھی کافر ہو جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان رکھیں، یہ مومنین کا وتیرہ ہے، اسی میں روزہ رکھیں۔ آسانی کر دی موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے الاؤ کر دیا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس پہ روزہ رکھو، اور یہود کی مخالفت کرو۔ وَلَئِن بَقِيتُمْ قَابِلًا وَلَئِن بَقِيتُمْ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھو۔ اور یوم عاشور کا روزہ یہ خبر ہے، نبی علیہ السلام نے خبر لی، اور خبر کیا ہے؟ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے ان یکفر السنۃ الذی الماضیہ، 10 محرم کا روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 سال میں جو بھی تم سے گناہ ہوئے، ایک 10 محرم کا روزہ گناہوں کا کفارہ بن جائے، یہ خبر ہے۔ اور خبر وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے، یہ اصول ہے محدثین کا، کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ 10 محرم کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے، یہ خبر منسوخ نہیں ہوگی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اصول اور قانون یہی ہے کہ خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ جتنے بھی آیات اور جتنے بھی احکامات شریعت میں منسوخ ہیں ان کے ناسخ موجود ہیں واضح طور پر، اور جو منسوخات ہیں خبر نہیں تھی، وہ آرڈرز اور حکم تھے جن کو اللہ نے منسوخ کیا۔ احکامات حکم سے، یعنی کرو، اللہ نے حکم دیا، اور پھر دوسرا حکم ہو گیا، کہا اب اس کو چھوڑ دو، یہ کرو، یعنی حکم کو حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا قانون اور اصول ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہاں، جس میں خبر دی جائے کہ فلاں عمل کا فلاں اجر ہے اور فلاں ثواب ہے، جیسے 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ خبر، یہ منسوخ نہیں ہو۔ لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، کہ 9 کا روزہ 10 کو منسوخ نہیں کر سکتا، کیونکہ ناسخ اور منسوخ کے قانون کے خلاف۔ یوم عاشور کا روزہ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے خبر دی، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سبب بیان کیا، اور وہ سبب کیا ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے تم بھی یوم عاشور کا روزہ رکھو۔ تو یہ سبب بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، سبب تو ہمیشہ رہے، ایسا تو نہیں ہے نا یہ سبب اٹھ کر بعد میں 9 محرم کو چلا جائے، کہ پہلے 10 تھا بعد میں 9 ہو گیا، اور اللہ سے غلطی اور نبی علیہ السلام سے غلطی کا احتمال نہیں ہے دین کے اندر، نعوذ باللہ، دین کے اندر نبی علیہ السلام سے غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ سنقرئک فلا تنسى، اللہ نے قانون بیان کر دیا، آپ کبھی بھولیں گے نہیں، اللہ یہ کہ ہم خود بھلوا دیں، اور یہاں اللہ کے نبی بھولے نہیں، لہذا ناسخ اور منسوخ کے قانون سے باہر۔ تو 9 کا روزہ مخالفت یہود کے لیے، اور اس روزے کی بڑی اہمیت، 9 کے روزے، 9 محرم کا روزہ بڑی اہمیت ہے اس کی۔ نمبر 1، یہود سے مخالفت۔ نمبر 2، یہود کی عدم مشابہت۔ نمبر 3، یہود سے نفرت جو ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 4، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا کتنا اجر ہے تصور کیجیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرنا کتنا اجر ہے؟ تصور کی یہود کی عدم مشابہت، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، کتنا اجر ہے؟ تصور کی. اور آپ علیہ السلام کا فرمان پر عمل کہ 9 محرم کا روزہ بھی عظیم ترین روزہ بن گیا، اور 10 محرم کا روزہ ایک خبر ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. 9 اور 10 دونوں روزے ملا کر رکھنا چاہیے. اور ایک حسن حدیث میں موجود ہے سو قبلہ یومن اور بعدہ یوما. یہ حدیث کوئی ایسی ضعیف نہیں ہے کہ آپ عمل ہی نہ کر سکو، مطابقت اور طرق کی بنیاد پر یہ حسن درجے کی روایت. اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکا تو 10 کا تو رکھنا ہی ہے، ساتھ میں پھر 11 کا ملا لے، اور اس کو میں مخالفت یہود میں سمجھے کہ کم از کم یہود سے مخالفت نہ. تو یہ 2 روزے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی. یہ محرم الحرام کا ادب، یہ ان کاموں میں سے ہے کہ جو کام محرم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص. یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے یوم عاشورہ، بلکہ ایک حدیث کے مطابق قیامت اسی دن قائم ہو، 10 محرم کا دن. اسی دن قیامت قائم ہوگی. جب بھی قیامت آئے گی وہ اللہ جانتا ہے کہ دن میں محرم کا ہوگا 10 یوم عاشور، اسی دن قیامت قائم. اور قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں میں شر اس قدر پھیل جائے اللہ کائنات کو توڑنے پھوڑنے پر آ جائے. آسمان پھاڑ دے، زمین پھاڑ دے، ستارے بے نور کر دے، چاند کو اکھاڑ کر پھینک دے، سورج کو جہنم میں ڈال دو، سمندروں کو بھڑکا دے. یہ نوبت کب آئے گی؟ جب روئے زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا. بدترین لوگ ہو اس پر قیامت آئے گا. اور وہ 10 محرم کا ہی دن ہوگا کہ جب لوگوں کا شر عروج پر پہنچ جائے، اللہ قیامت قائم کر. اور نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کو اسی دن نازل فرمایا دنیا پہ. 10 محرم کا دن، قیامت بھی اسی دن قائم ہو. اور بڑے بڑے محدثین سلف صالحین جنہوں نے تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات اور بھی بیان فرمائی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب غرق کیا گیا تو کشتی نوح، تو نوح اور آل نوح کو نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو لے کر جا رہی تھی اور اس طوفان سے بچا رہی تھی. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہ کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچ کر ٹھہر گئی. 10 محرم یوم عاشور. آج 10 محرم الحرام، حرمت والے مہینوں میں محرم اور محرم کا یوم عاشور جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل نبی علیہ السلام نے حکم دیا روزہ. یوم عاشور کے روزے کی اہمیت و فضیلت، ایک گناہ کے پچھلے گناہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو. اور یہ حرمت والے مہینے، اللہ نے کیا فرمایا حرمت والے مہینوں کے بارے میں؟ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص طور پہ ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا معنی کیا ہے؟ خوب نہیں کیا تھا، کڑی سے کڑی جوڑتے تھے، خوب نہیں کیا تھا. یعنی نیکیاں کرنے کے ایام، گناہوں سے بچنے کے ایام، خاص طور پہ پورا سال نیکیاں کرنی اور پورا سال اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پہ حرمت والے لوگ. کیوں خاص طور پہ کا معنی کیا ہوا؟ اصول، قواعد اور ضوابط کی روح سے سیدھی سی بات، اللہ نے خاص طور پہ ان مہینوں میں حکم دیا اللہ کی نافرمانی سے بچو. اس کا معنی نمبر 1، اگر نیکیاں کرو گے اللہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دے گا. کڑی سے کڑی نکل رہی ہے،
خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا انہی مہینوں کے بارے میں حکم دینا، جبکہ پورا سال ہی یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ یہ سب پر لاگو ہوتا ہے۔ نیکیاں کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پہ ان پہ بچنا ہے۔ خاص طور پہ مانا یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانیوں سے اس پہ بچو گے تو ان نافرمانیوں سے بچنے کا بھی اللہ آپ کو خاص طور پہ اجر دے گا کہ میرے بندے نے خاص طور پہ میرے خاص حکم پر عمل کیا۔ سب کچھ میسر ہے، مہیا ہے، گناہ کر سکتا ہے، یہ سوچ کر کے حرمت والا مہینہ ہے بچ گیا۔ گناہ سے تو ویسے ہی بچنا ہے، وہ اجر تو ملے گا، حرمت والے مہینے میں بچنے کا ایکسٹرا اجر ملے گا۔ اور برائی کے میسر ہونے کے باوجود اگر وہ گناہ سے بچے پورے سال میں، اس کے لیے اللہ ایک ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ عبادت کی مٹھاس پاتا رہتا ہے۔ اور اگر ان مہینوں میں بچے گا تو کیسی مٹھاس جس کو حاصل ہوگی، یہ بھی تصور کر لیں۔ گناہ سے بچا، خاص طور پہ ان مہینوں اللہ نے گناہ سے بچنے کا اس کو زیادہ اجر اور زیادہ ثواب دیا بنسبت عام دنوں۔ اور پھر اس نے نیکی کی، پورے سال نیکی کرنی ہے، اجر ملتا ہے، ایک کے بدلے 10 تو ملے گا، 100 بھی دے گا، 700 بھی دے گا، لیکن حرمت والے مہینے میں خاص طور پہ نیکیاں کر رہا ہے، میرے خاص حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کو اور زیادہ بڑا چڑھا کے اجر دے۔ یہ ہے حرمت والے مہینے۔ پھر محرم، سال کا پہلا مہینہ، ابتدا نیکیوں سے کیجیے، رب کی نافرمانیوں سے بچنے سے کیجیے تاکہ آپ کا پورا سال اچھا جائے، ابتدا اچھی ہو۔ آپ خاص طور پر یہ حرمت والے مہینوں کی شان اور عظمت۔ اگر اس مہینے میں بدعات و خرافات کو اور زیادہ عروج دے دیا جائے تو بتائیے کتنی ساری شقیں اور کتنی ساری تعزیراتیں لاگو ہو جائیں گی رب کی طرف سے۔ تعزیرات، دنیا میں تعزیرات بنائی ہوئی ہے نا، ہر ملک کی تعزیرات ہوتی ہے، پاکستان کی بھی ہے تعزیرات پاکستان، اس کی شقیں بنائی اور ان کی دفعات بنائی، دفعہ 302، دفعہ 276، دفعہ 120، دفعہ 440، اتنی ساری دفعات ہیں، یہ سزائیں، یہ سزائیں ہیں۔ تو محرم الحرام میں نافرمانیوں کی سزا کیا ہوگی؟ اور وہ بھی خرافات، بدعات، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، نبی علیہ السلام کی ساری حدیثوں پر پانی پھیر دینا، آپ رب کے خوب بڑھ چڑھ کر نافرمانیاں کرتے، کتنی تعزیرات لگ جائیں گی۔ اور پھر ابتدائی مہینہ سال کا کیسی نحوستیں چھائیں گی، خود تم نے اپنے آپ کو گندا کر دیا۔ اللہ نے کتنی اچھی چیز دی آپ کو، حرمت والا مہینہ، بہترین چیز آپ کو ادب والا مہینہ، آپ نے اس کو بدامنی کا مہینہ بنا دیا، خوف کا مہینہ بنا لیا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، مطلب اللہ نے آپ کو بہترین چیز دی، آپ خود اپنے آپ کو گندا کر، آپ خود اس کو خراب کر رہے، اس کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایسا رسمی مہینہ بنا لیا کہ جناب شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بدامنی چھا جائے گی، سیکورٹی عام مہینوں سے زیادہ الرٹ ہو جائے گی اسلامی معاشرے میں۔ مختلف کافروں کے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا حرمت والے مہینوں میں، یہاں بدامنیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ پھر روتے ہیں کہ جناب برکتیں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اسلام پر عمل ہوتا تھا تو مسلمان کہاں تھا، اور قیامت کے قریب بھی جب اسلام پر عمل ہوگا تو کہاں پہنچے گا؟ نبی علیہ السلام کی پیشی کہاں پہنچے گا؟ اللہ نے فرمایا نا وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرو تو آسمان کی برکتیں کھول دیں گے، نچھاور کر دیں گے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم اطاعت نہیں کرتے، ہم بات نہیں مانتے۔ حرمت والے مہینوں کو ہم نے بے حرمتیوں کا مہینہ بنا دیا، صحابہ کرام کی بے حرمتی، اسلامی شاعر کی بے حرمتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی بے حرمتی، اس حرمت والے مہینے کو بے حرمتی کا مہینہ قرار دے دیا اپنے اعمال کے ذریعے۔ کہتے تو ہے محرم حرام، محرم حرام یعنی حرمت والا مہینہ،
کہتے تو ہیں لیکن سوچئے ذرا، نظر ڈالی ان کو جواب کیا؟ جو کچھ اللہ نے حرام کیا، جسے اللہ نے شر الامور قرار دیا، نبی علیہ السلام نے شر الامور قرار دیا، سب کچھ وہی ہو رہا ہوگا اور وہ بھی دین کے نام پر۔ چلو اگر دنیا کے نام پر ہو رہا ہوگا، سب کو پتا ہوگا بھائی گندا کام ہے، فحاشی ہو رہی ہے، عریانی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہی فحاشی، عریانی، ناچ گانا، میوزک اور ہر چیز دین کے نام پہ ہونے لگے تو شیطان نے بتائیے کیسا وار کیا، کیسا وار کیا شیطان، نام بھی اس کو دین کا دے اور ساری آیات کی تجزیہ بھی کھیل دی۔ نبی علیہ السلام کی قرآن کی آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، سور حرام، مردار حرام، خون حرام، ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی۔ غیر اللہ کے نام، کون غیر اللہ؟ جو اللہ نہیں، جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ صرف ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ اکیلا بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی جز کیونکہ وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا جز کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، چونکہ وہ اکیلا ہے کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی اکیلا ہے ہی نہیں، کوئی اکیلا ہے ہی نہیں اس کے علاوہ دنیا میں۔ وہ اکیلا، صرف اکیلا تنہا تنہا، اپنی صفات کے ساتھ بھی، اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ ہر وہ چیز تو دنیا میں پیدا ہوئی ہے وہ اکیلی نہیں ہے، یا تو وہ کسی کا باپ ہے یا وہ کسی کا بیٹا ہے، یا کسی کی ماں ہے یا کسی کی بیٹی ہے، وہ اکیلی نہیں، وہ ہے تو کسی نہ کسی کا جز، اللہ یہ کہ اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بھی مریم علیہ السلام کا جو جز ہے، باپ نہیں ہے ماں تو ہے، اکیلے نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام، ان کا نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن اولاد تو ہم سب ان کی اولاد، وہ بھی اکیلے نہیں۔ اللہ احد، اللہ ایسا اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر۔ تو وہ غیر اللہ، تو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ، جو کچھ بھی وما، یہ بات عموم کے لیے ہے، عموم شمول کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ادنا سے ادنا ہو، یہ ماں کے عموم میں سب شمول ہے، اس لیے ماں کو عموم شمول کہتے ہیں، عربی کا قانون۔ وما، اور ہر وہ چیز، ہر وہ پکوان، ہر وہ دیگ، ہر وہ بریانی، ہر وہ حلیم، ہر وہ مشروب، ہر وہ پستہ بادام، ہر وہ تو اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے، اللہ تو بہترین چیزیں دیتا ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دو تو سور کی طرح ہے۔ قرآن نے کہا سور ہے وہ، نہ لینا ہے کہ چلو لے لو، کیا کرے، پڑوس ہے کیا کہیں، نہ یہ سوچ رہے ہیں لے کر کسی اور کو دے دیتے، سور ہے، دوسرے کو سور کھلا رہے۔ نہ لینا ہے نہ آ کے دینا ہے، بائک آؤٹ کر دینا ہے، کلیئر اور صاف منع کر دینا ہے۔ اگر منع کا سبب پوچھے تو دعوت دینی ہے اور تبلیغ کرنی ہے۔ یہ ہے اصل ایمان، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ہے اصل دعوت۔ اپنی نسلوں کو یہ سکھائیے، اس معاشرے میں رنگ نہ جائے، معاشرے کے رنگ میں بچے بہت جلدی رنگ جاتے ہیں نا۔ آج آپ نہیں ہو، چلو آپ پابندی کرتے ہو، لیکن اگر بچوں کو نہیں سکھایا تو آپ کے بعد یہ بچے، یہ نسلیں، یہ بدل جائیں گی اور سارا وبال آپ پر آئے گا، آپ نے تربیت نہیں کی۔ تربیت کرنے کے بعد بدل جائے تو آپ بری ذمہ، جیسے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد، آپ بری ذمہ۔ لیکن اگر تربیت ہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں، بچوں کو سمجھایا ہی نہیں کہ بیٹا یہ حرام ہے،
دوستی یاری میں بھی ان کے ساتھ مت بیٹھنا، اور تک اردو میں ہو، یہ دین کا مذاق اڑاتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا روزہ رکھو، یہ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ دین کا مذاق ہے، اسلامی شاعر کا مذاق ہے۔ بچوں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، ولا تقعدوا معهم انکم اذا مثلهم، اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو صحبت کا اثر ہوگا، تم بھی جیسے ہو جاؤ، بیٹھنا نہیں ان کے ساتھ۔ یہ محرم کیا فرمایا وما احل لغیر اللہ، کیونکہ عطف کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا حرام کیا اللہ نے تم پہ مردار، وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جائے ذبح نہ کر سکو، مردار ہے، بدبودار ہے، وہ حرام ہے تم پر۔ اور خون بوقت ذبح تو جانور کے گلے سے خون نکلتا، اور خنزیر اور سور کا گوشت گندا پلید نجس عین، یہ سب حرام ہے۔ وما، اور ہر وہ چیز بالکل اسی طرح جس طرح مردار خون اور سور کا گوشت اسی طرح حرام، تو جتنا بھی اعلیٰ اور عمدہ ہو اہل، لیکن میں مشہور کر دیا جائے بغیر اللہ لیے، اللہ کے غیر کے لیے۔ اللہ کا غیر کون؟ جو اللہ رہے، چاہے وہ علی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حسن و حسین ہو رضی اللہ عنہ، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے مخلوق تھے۔ مخلوق میں نبی علیہ السلام سب سے افضل، سب سے افضل، جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان ہے۔ سید الانبیاء، افضل الانبیاء، افضل القرائن، سید البشر، لیکن ہے اللہ کی مخلوق، اللہ نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی، مجھے مت بڑھاؤ چڑھاؤ اتنا، کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑا چڑھا کر اللہ قرار دے دیا، ایسا نہیں کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، غیر اللہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، غیر اللہ ہے، حسن و حسین کیوں نہ ہو، غیر اللہ ہے۔ وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جنتی نوجوانوں کی سردار ہو۔ کون؟ حسن و حسین رضی اللہ، حسنین کریمین، وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، اے اللہ، اے اللہ انی محبہما، میں اپنے دونوں پیارے نوازوں سے محبت کرتا ہوں، وہ حسن و حسین رضی اللہ، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کرو، میری تجھ سے دعا ہے، میری تجھ سے درخواست ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، وَأَحَبِّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اور اے اللہ رب العالمین تو ہر اس شخص سے محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں منبر پر، صحابہ کا رش نبی علیہ السلام کے خطبہ جمعہ میں موجود، ایک حسن رینگتے ہوئے آگے، چھوٹے بچے میں گود میں رینگتے ہوئے مسجد نبی میں آگے، اللہ کے نبی منبر سے اتر گئے، دوڑتے ہوئے گئے، حسن کو اٹھایا گود میں اور خطبہ دی، اور منبر پہ چڑھ کے کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، لَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ الْعَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اللہ میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے سے مومنین کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے، جب وہ دونوں جماعتیں آپس میں جنگ کرنے والی ہیں اور دونوں مومنین ہوں، دونوں میں یہ بیٹا میرا سردار منبر پہ گود میں اٹھا کے صلح کروائے۔ صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی، بڑا سکون ہوا۔ نمبر ایک، یہ حسن اتنی دیر تک زندہ رہیں گے کہ یہ صلح کے قابل ہو جائے، صحابہ کو تسلی ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے آئے اللہ نے واپس لے لیے، 4 بیٹے اللہ کے نبی کو ہوئے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، اللہ نے ایک قانون، ایک ضابطے اور ایک حکمت کے تحت نبی علیہ السلام کے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ صحابہ ڈرتے تھے کہ حسن حسین کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ جب آپ نے فرمایا کہ یہ صلح کروائے گا تو صحابہ کو خوشی ہوئی کہ یہ بڑا ہو، زندگی پائے۔
جب صلح کروائے. اور نمبر 2، نبی علیہ السلام کی خوشی کوئی پوری ہوئی جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے نامزد ہوئے، اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے نامزد، اور بیچ میں آگ لگانے والے خارجی اور فتنہ پرور لوگ تو آگ بھڑکا رہے تھے. آگ کی وجہ سے دونوں جماعتیں آپس میں لڑنے والی تھی. حسن رضی اللہ پیچھے ہٹ گئے، خلافت سے دستبردار ہو گئے تاکہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. اور نبی علیہ السلام کی یہ خوشی ہوئی تھی. وہ حسن حسین رضی اللہ، لیکن ہے غیر اللہ، حسنین کریمین اللہ کے علاوہ ہے. ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے مشہور کر دی جائے وہ ایسے ہی حرام جیسے سور کا گوشت، چاہے جتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، جتنا ہی مزیدار بہترین پکوان بہترین مٹیریل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اپنے بچوں کو سمجھائیے، بتائیے کہ یہ حرام ہے، قطعی جائز نہیں ہے. نہ ان سے دوستی یاری میں ان کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، چلو ٹائم پاس ہو جائے گا، گھوٹا لگ رہا ہے اور ساتھ میں گانے بھی چل رہے ہیں اور نام دین کا ہے، چلو ٹائم پاس ہو جائے. ان کے ساتھ بیٹھے تو انہیں جیسے شمار کیے جاؤ گے. اللہ کو محمد ابا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہیں میں سے ہو جاتا ہے. یہ قرآن کے اصول اور ضوابط. تو یہ محرم الحرام کا ادب اور محرم الحرام کا احترام حرمت والے مہینے کی بنیاد پر وہ یہی ہے. سب سے بہترین احترام یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو اور 9 کا مخالفت یہود کے لیے رکھو. 9 کا نہ رکھ سکے تو 11 کا رکھ لو مخالفت یہود کے لیے. اگر ہو سکے تو 13 دن کا روزہ بھی رکھ سکے. یہ مشروع تو تینوں روزے ہیں، 9 کا، 10 کا اور 11 کا، یہ افضل ترین ہے. امام ابن قیم اور اکثر محدثین اور سلف صالحین نے اس پر بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم. بہترین ترین افضل روزے رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر سے بقاعدہ اللہ نے اپنا مہینہ بترا. اللہ رب العالمین ہمیں محرم الحرام کے آداب اور اس کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.